یہ 3 مارچ 1981 کو ایک معمول کا دن تھا۔ Your attention, please. Please do not smoke in the terminal building. پی آئی اے کی فلائٹ 326 کراچی سے پشاور پرواز کے لیے تیار تھی۔ جیسے ہی آخری مسافر طیارے میں سوار ہوا، طیارے کے دروازے بند کر دیے گئے۔ سفر کی دعا کے بعد مسافروں سے سیٹ بیلٹ باندھنے کی درخواست کی جا چکی تھی۔ جہاز نے رن وے پر تیزی سے دوڑتے ہوئے آہستہ آہستہ اوپر اٹھنا شروع کیا۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ طیارے میں 132 مسافر اور عملے کے 9 ارکان سوار تھے۔ ان میں 16 عورتیں اور 10 بچے تھے۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ آنے والے کچھ لمحوں میں سب کچھ بدلنے والا ہے۔ کسی مسافر کو گمان بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ والی سیٹ پر کوئی ہائی جیکر بھی ہو سکتا ہے۔ طیارے میں 3 ہائی جیکر عام مسافروں کے بھیس میں موجود تھے۔ پھر وہ لمحہ آ گیا جب ہائی جیکروں نے ایکشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت طیارہ میاں والی کے اوپر پرواز کر رہا تھا۔ مسلح ہائی جیکر تیزی سے اپنی سیٹوں سے اٹھے اور کاکپٹ میں داخل ہو گئے۔ کاکپٹ میں داخل ہونے والے ہائی جیکروں کو سلام اللہ ٹیپو لیڈ کر رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھیوں میں ناصر جمال، شیراز شامل تھے۔ سلام اللہ ٹیپو کراچی یونیورسٹی کا سابق طالب علم تھا۔ سلام اللہ ٹیپو نے کاکپٹ میں داخل ہوتے ہی پائلٹ کی کنپٹی پر پستول رکھ دیا اور اسے حکم دیا کہ طیارے کا رخ پشاور کے بجائے کابل کی طرف موڑ دیا جائے۔ پائلٹ اور اس کا معاون اس صورتحال سے بہت چنکا رہ گئے تھے، مگر اب ان کے پاس سلام اللہ ٹیپو کا حکم ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ طیارے نے شام 5 بجے کابل ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تو سورج افغانستان کے پہاڑوں کے پیچھے اپنا منہ چھپا رہا تھا اور تاریکی تیزی سے دن کی روشنی کو نگل رہی تھی۔ طیارے کے اغوا کی خبر سے پاکستان میں ہر طرف سنسنی پھیل گئی اور مسافروں کے لواحقین پریشانی کے عالم میں ایئرپورٹ پہنچ گئے تھے۔ بوئنگ کراچی سے پشاور روانہ ہوا۔ یہ جنرل ضیاء الحق کا زمانہ تھا۔ بھٹو کی پھانسی کی تلخ یادیں ابھی پیپلز پارٹی کے جیالوں کے دلوں میں آگ کی طرح دہک رہی تھی، اور پھر ہائی جیکروں نے اپنی وابستگی الذوالفقار سے ظاہر کرتے ہوئے 92 سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ We are fighting for Bhuttoism, fighting for Bhuttoism. سیاسی قیدی جن کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا، ان میں پی پی پی، پی ایس ایف، این ایس ایف اور بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے قیدی شامل تھے۔ الذوالفقار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد ان کے بیٹوں مرتضیٰ اور شاہ نواز بھٹو نے بنائی تھی، تاکہ جنرل ضیاء سے بھٹو کے قتل کا بدلہ لیا جا سکے۔ اس میں شامل زیادہ تر نوجوانوں کا تعلق پیپلز پارٹی کی طلبہ تنظیم پی ایس ایف سے تھا۔ ہائی جیکروں کے مطالبے کو ضیاء حکومت نے فوری طور پر ماننے سے انکار کر دیا۔ ہائی جیکروں اور حکومت پاکستان میں سنگین ڈیڈ لاک پیدا ہو چکا تھا۔ 2 دن تک مذاکرات ہوتے رہے مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ ہائی جیکر اپنا مطالبہ پورا نہ ہونے پر شدید تناؤ میں تھے، جبکہ مسافر شدید خوف کے عالم میں، کیونکہ ہائی جیکر مسلسل سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ 1981 میں افغانستان پر کمیونسٹ پارٹی کی حکومت تھی اور ببرک کارمل صدر تھے، جو 1979 میں سوویت یونین کی حمایت سے برسر اقتدار آئے تھے۔ یہ 4 مارچ کا دن تھا جب ہائی جیکروں کے سرغنہ سلام اللہ ٹیپو نے دھمکی دی کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو وہ ایک ایک کر کے مسافروں کو ہلاک کرنا شروع کر دیں گے۔ پورے پاکستان کی نظریں اب حکومت پاکستان کے جوابی اقدام کی طرف تھیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، مگر حکومت نے لچک دکھانے سے انکار کر دیا۔ 6 مارچ کو ہائی جیکروں نے اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہناتے ہوئے طیارے میں سوار ایک مسافر میجر طارق رحیم کو تشدد کے بعد سر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا اور ان کی لاش کو رن وے پر پھینک دیا۔ میجر طارق رحیم کے بارے میں ہائی جیکروں کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ وہ اس وقت کی فوجی حکومت کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل رحیم الدین خان کے بیٹے ہیں۔ ہائی جیکروں کے اس اقدام سے پوری دنیا میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ مسافروں میں امریکی، برطانوی اور فرانسیسی شہری بھی شامل تھے، جس کے بعد افغان حکومت پر شدید عالمی دباؤ آیا کہ وہ ہائی جیکروں سے سختی سے نمٹے اور عورتوں اور بچوں کی فوری رہائی کے لیے مذاکرات کرے، جس پر افغان حکومت نے ہائی جیکروں کو مزید رکنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ مذاکرات کے بعد ہائی جیکروں نے عورتوں، بچوں اور بیمار مسافروں کو 7 مارچ کی شام
رہا کر دیا۔ اب جہاز میں صرف مرد مسافر رہ گئے تھے۔ حالات کی سنگینی مسافروں اور ہائی جیکروں کے چہروں سے عیاں تھی، جبکہ مسلسل طیارے میں کئی دن بند رہنے سے صفائی اور خوراک کے مسائل بھی سر اٹھا رہے تھے۔ افغان حکومت کے سخت رویے کے بعد بالآخر ہائی جیکروں نے کابل چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ طیارے میں ایندھن بھرے جانے کے بعد سلام اللہ ٹیپو نے پائلٹ کو حکم دیا کہ طیارے کو شام کے دارالحکومت دمشق لے جایا جائے۔ اس وقت شام میں صدر حافظ الاسد کی حکومت تھی، جو بھٹو کے دوست سمجھے جاتے تھے۔ طیارے کے دمشق میں لینڈ کرنے کے بعد ہائی جیکروں اور حکومت میں مذاکرات کا سلسلہ جاری رہا، مگر اس کا نتیجہ اس وقت نکلا جب سلام اللہ ٹیپو نے طیارے میں سوار 6 امریکی مسافروں کو ہلاک کرنے کی دھمکی دی، جس کے بعد ضیاء حکومت نے 12 کے بجائے 54 سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی اور انہیں ایک خصوصی طیارے کے ذریعے دمشق روانہ کر دیا، جس کے بعد ہائی جیکروں نے تمام مسافروں کو رہا کر دیا۔ یوں اس طویل اعصاب شکن ہائی جیکنگ کا اختتام ہوا، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ہائی جیکروں اور رہا ہونے والے 54 افراد کو دمشق کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا گیا، جہاں ان سیاسی کارکنوں میں ضیاء حکومت کے خلاف جدوجہد کے طریقوں پر بحث مباحثہ ہوا، مگر یہ لوگ کسی ایک طریقے پر متفق نہ ہو سکے اور 2 گروپوں میں بٹ گئے۔ ان میں الذوالفقار کے تحت مسلح جدوجہد پر آمادہ 28 لوگوں کے گروپ نے کابل کا رخ کیا، جبکہ باقی لوگوں نے سیاسی پناہ کے لیے یورپ جانے کا فیصلہ کیا۔ اتفاق دیکھیے کہ اس ہائی جیکنگ سے وابستہ تمام نمایاں کردار بعد میں قتل کر دیے گئے۔ ہائی جیکروں کو لیڈ کرنے والے سلام اللہ ٹیپو کو 1984 میں ایک افغان شہری کو قتل کرنے کے الزام میں افغان حکومت نے فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شاہ نواز بھٹو پیرس میں اپنے ہوٹل کے کمرے میں پراسرار طور پر مردہ پائے گئے، جبکہ مرتضی بھٹو کو کراچی میں ان کے گھر کے قریب ایک مبینہ پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو نے اس ہائی جیکنگ کی کبھی حمایت نہیں کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ ضیاء حکومت نے پیپلز پارٹی کو تباہ کرنے کے لیے کرایا تھا۔ فاطمہ بھٹو کا کچھ ایسا ہی ماننا ہے۔ ان کے مطابق ان کے والد کابل مسافروں کی رہائی کے لیے گئے تھے۔ فاطمہ بھٹو کے مطابق انہیں یہ بات ذوالفقار علی بھٹو کے دوست سہیل سیٹھی نے بتائی۔ فاطمہ بھٹو کا کہنا تھا کہ سلام اللہ ٹیپو ضیاء کی خفیہ ایجنسیوں کا اعلی کار تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہائی جیکنگ کا یہ واقعہ ایسے موقع پر ہوا جب اپوزیشن اتحاد MRD نے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا فیصلہ کیا۔ یہ بات بہرحال حقیقت ہے کہ جنرل ضیاء نے ہائی جیکنگ کے اس واقعے کو پیپلز پارٹی اور اپوزیشن جماعتوں کو کرش کرنے کے لیے شدت سے استعمال کیا۔ پارٹی کے کئی کارکنوں کو دہشت گردی کا الزام لگا کر پھانسیاں دی گئیں، جن میں عبدالرزاق جھرنا، ناصر بلوچ، عثمان غنی، ادریس بیگ اور ادریس توتی شامل ہیں۔ یہ بات بھی درست ہے کہ جن سیاسی قیدیوں کو رہا کر کے دمشق بھیجا گیا تھا، ان میں سے بیشتر کی مرضی اس میں شامل نہیں تھی، بلکہ ان میں سے تو بعض کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری غلام حسین، جو خود بھی رہا کیے جانے والے قیدیوں میں شامل تھے، وہ بتاتے ہیں کہ طیارے میں امریکی مسافروں کے ہونے کے باعث امریکی دباؤ کے نتیجے میں انہیں زبردستی بھیجا گیا، پر جبکہ وہ اور کئی اور سیاسی قیدی ہائی جیکروں کے مطالبے پر باہر جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ طارق بشیر چیمہ بھی رہا کیے جانے والوں میں شامل تھے۔ انہوں نے بعد ازاں چودھری ظہور الہی کے ذریعے خود کو حکومت پاکستان کے سامنے سرنڈر کر دیا تھا، جس کے بعد سے وہ کاف لیگ میں سیاست کر رہے ہیں۔